اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ حضرت شاہ پھول پوری قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتنا ہی شدید قبض طاری ہو، دل میں انتہائی ظلمت اور جمود پیدا ہو گیا ہو اور صالحہ سال سے دل کی یہ کیفیت نہ جاتی ہو تو ہر روز وضو کر کے پہلے 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھے، پھر سجدے میں جا کر بارگاہ رب العزت میں عز و ندامت کے ساتھ خوب گریہ اور زاری کرے اور خوب استغفار کرے، پھر اس وظیفے کو 360 مرتبہ پڑھا جائے۔ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وظیفہ مذکورہ میں یا حی یا قیوم 2 اسماء الہیہ ایسے ہیں جن کے اسم اعظم ہونے کی روایت ہے، اور آگے وہ خاص آیت ہے جس کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں سے نجات پائی۔ پہلی تاریکی اندھیری رات کی، دوسری پانی کے اندر کی، تیسری مچھلی کے پیٹ کی۔ ان 3 تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی، اس کو اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ مَغْزُوم، اور وہ گھٹ رہے تھے۔ قزم عربی لغت میں اس تکلیف اور بے چینی کو کہتے ہیں جس میں خاموشی ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اسی آیت کریمہ کی برکت سے حق تعالی شانہ نے غم سے نجات عطا فرمائی، اور آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لیے غموں سے نجات پانے کے لیے یہ نسخہ نازل فرما دیا گیا۔ جو کلمہ گو بھی کسی اضطراب اور بلا میں کثرت سے اس آیت کریمہ کا ورد رکھے گا انشاءاللہ نجات پائے گا۔ شرح مسندی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ۔ مثالی ماں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے دین کی اتنی بڑی شخصیت بنایا، ان کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آئے گا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی تھے۔ یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھیں کہ وہ ان کو نیکی پر لائیں، یہاں تک کہ عالم بن گئے۔ مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے وائز اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے اور نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی، لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو اتنا بڑا خطیب اور وائز بھی ہے اور مسجد کا امام ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی، آپ بھائی سے کہیں کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ میں نے بلا کر نصیحت کی، چنانچہ اگلی نماز کا وقت آیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے پیچھے نیت باندھ لی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب 1 رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور جماعت سے باہر نکل آئے، اور جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی، ان کو بڑی سبکی محسوس ہوئی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، اس لیے بجھے دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگے، امی، بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ گیا اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی۔ تو ماں نے اس کو بلا لیا اور پوچھا کہ بیٹا ایسا کیوں کیا؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا، امی، میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ پہلی رکعت تو انہوں نے ٹھیک پڑھائی، مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کے بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور آ کر الگ پڑھ لی۔ ماں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ امی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفاس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و خوض کر رہا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی، پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ میں گزری، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفاس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگ گئے۔ ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اسی لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو ماں نے اس وقت ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، افسوس کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا، دونوں بھائی پریشان ہوئے،
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے معافی مانگ لی، امی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا، امی مجھے تو کشف ہوا تھا، اس کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑ دی، تو میں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ تو ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے تو ایک نفاس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا اور دوسرا پیچھے کھڑا اس کے دل کو دیکھ رہا تھا، تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔ حوالہ دوائے دل سے لیا گیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پہ عطا فرمائیے۔ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے ہمیں شفاء کلی اور شفاء حسنہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔